حور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ رحمت للعالمین آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ ایسی دور کے اندر میرے اور آپ کے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر آپ نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ایک اللہ کا تصور، ایک معبود کا تصور اللہ کے حبیب نے دنیا کے سامنے پیش کیا، اور اس بات پہ لوگوں کو خوف دلایا۔ یہ زندگی میں جو آپ کو اللہ نے زندگی دی ہے، یہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذہن کو آپ اس بات کی طرف یہ کریں، پوری برائی کی جڑ یہ ہے کہ انسان اللہ کے تصور اپنے دل سے مٹا دے، اللہ کا خوف مٹا دے۔ اور اللہ کے نبی یا جتنے بھی پیغمبر آئے، ہر پیغمبر کا اصل مشن یہی ہے کہ انسان کو رب کے سامنے جھکا دے۔ میرے آقا نے بھی یہی کیا کہ انسان کو سینکڑوں معبودان باطل سے ہٹا کر ایک اللہ کے چوکٹ پہ اللہ کے نبی نے جھکا دیا۔ لیکن آج پھر اس بات کی ضرورت ہوئی کہ اس اصلاح کے لیے سیرت النبی کا جلسہ منعقد کیا جائے۔ اس کی ضرورت کہاں سے آ گئی؟ جس سبق کو اللہ کے نبی نے پڑھایا تھا، جو اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں میرے نبی نے پیدا کیا تھا، آج یہی ڈر ہمارے اندر سے نکل چکا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ نہ اللہ کا خوف ہے، نہ حساب و کتاب کی فکر ہے، نہ موت اور قبر کا کوئی ڈر ہے ہمارے اندر، بلکہ زندگی کے آخری لمحات تک اگر کوئی فکر ہے تو صرف دنیا کی فکر ہے، کوئی غم ہے تو صرف دنیا کے چھوٹ جانے کا غم ہے۔ حالانکہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر یہ بنیادی چیز ہے جس سے انسان گناہوں سے بچتا ہے، نیکیوں کو انجام دیتا ہے۔ اسی ڈر کی وجہ سے اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کرانے کی کوششیں کیا کرتا ہے۔ یہ رونا، یہ گڑ گڑانا، رب العالمین کے سامنے اپنی ندامت کو ظاہر کرنا، یہ ایک عظیم سرمایہ ہے جو انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ اسی لیے خوف خدا سے نکلنے والا آنسو، میری بات پہ غور کریں گے آپ، کیونکہ آج زمانہ ایسا ہے کہ دوسروں کو بے ایمان کرنے میں پوری زندگی نکال دیتے ہیں، دوسروں کی غلطیوں پہ ہنسنے۔ اللہ سے دعا کریں، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ بولتے ہوئے دل کانپ جاتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اس میں مبتلا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پوری زندگی صرف دوسروں پہ نقطہ چینی کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، اپنے عمل کی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی۔ اللہ کا ڈر، اپنے گناہوں پہ اگر آنسو بہا لیا جائے تو اپنے خوف خدا سے بہنے والے آنسو انسان کو جہنم سے بچا لیتے ہیں، اگرچہ وہ آنسو کتنے ہی تھوڑے کیوں نہ ہوں۔ اور میں نہیں کہتا، آئے اللہ کے نبی میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیان کرتے ہیں کہ لا یلج النار من بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الفرع۔ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں جیسے کوئی انسان اللہ کے ڈر سے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر ایک آنسو کا قطرہ بہا دے، میرے آقا بیان کرتے ہیں وہ انسان جہنم میں نہیں جا سکتا، اس کا جہنم میں جانا ایسا ہی ناممکن ہے جیسے تھن سے دودھ نکالنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو اس دودھ کو دوبارہ اس تھن میں کر دیں، نہیں کر سکتے آپ۔ ایسے ہی ڈرونے والا اللہ کے خوف سے جہنم میں نہیں جا سکتا۔ ایک حدیث ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک انسان کو بلائے گا،
اس کے اعمال وزن کیے جائیں گے، نیکیاں کم ہو جائیں گی، برائیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ جب یہ برائیاں زیادہ ہو جائیں گی، اللہ کا حکم آئے گا اس انسان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ فرشتے جب لے کر جائیں گے، اس وقت میں اس انسان کی آنکھوں کے پلکوں کا ایک بال اللہ سے یوں فریاد کرے گا، کہے گا اے میرے مولا، یہ انسان واقعتاً نیکیاں کم ہیں، برائیاں زیادہ ہیں، لیکن اے میرے مولا تیرے حبیب نے کہا تھا جو تیرے ڈر سے رویا کرتا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اے میرے مولا میں شفاعت کرتا ہوں، ایک مرتبہ زندگی میں تیری ڈر سے رویا تھا اور اس قدر رویا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نکلا تھا، اس قطرے کے اندر میں بھیگ گیا تھا۔ اے میرے مولا میں شفاعت کرتا ہوں اسے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ آپ کو پتا ہے ایک بال جب اللہ سے فریاد کرے گا تو اللہ رب العزت یہ حکم دے گا کہ اس بال کی شفاعت میں قبول کرتا ہوں اور اس کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ تب جبریل علیہ السلام یہ اعلان کریں گے کہ فلاں ابن فلاں صرف اور صرف ایک بال، اشکبار بال کے صدقے میں جنت میں چلا گیا۔ یہ رونے کی قیمت ہے، اپنے اعمال پہ محاسبہ کرنے کی قیمت ہے، اپنے کو سدھار لے۔ سمجھے اس زمانے سے ایک انسان تو کم سے کم، ایک برا انسان تو ختم ہوا۔ اس رونے کی قیمت اللہ کی نظر میں یوں ہے، فائق اخیار کتاب اس میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن یہ امت جہنم سے 500 سال کی مسافت سے گزرے گی۔ اچانک اس جہنم سے ایک آگ نکلے گی، آگ کا شعلہ نکل کر اس امت کی طرف آنا شروع ہوگا۔ یہ امت گھبرا کر اس آگ سے فریاد کرے گی اور کہے گی کہ اے آگ، تمہیں ہماری نمازوں کا واسطہ واپس چلی جا، تمہیں ہماری زکوٰۃ کا واسطہ واپس چلی جا، تمہیں ہمارے خیرات کا واسطہ واپس چلی جا۔ جتنے یہ واسطے دیں گے اتنی وہ آگ آگے سے آگے بڑھتی چلی آئے گی، اور قریب یہ ہوگا کہ یہ امت جل جائے۔ اتنی میں جبریل علیہ السلام ایک پیالے کے اندر پانی لے کر آئیں گے اور میرے آقا کو پیش کریں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ، ان پانی کے قطروں کو اس آگ پہ ڈالیں، یہ آگ بجھ جائے گی۔ اللہ کے نبی اس پانی کے قطرے کو جیسے آگ پہ ڈالیں گے آگ سرد ہو جائے گی۔ میرے آقا کہیں گے کہ اے جبریل، اگر یہ پانی نہ ہوتا میری امت جل جاتی، یہ پانی تمہیں کہاں سے ملا؟ تو جبریل علیہ السلام کہیں گے یا رسول اللہ، آپ کو پتا ہے یہ آپ کے امت کے گنہگاروں کے آنسو ہیں، جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کے ڈر سے رو دیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان آنسوؤں کو جمع کرنے کا حکم دیا تھا کہ آج جہنم کی آگ بجھائی جائے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ عینی حلا تبکیانی علی ذنبی تناثر عمری من یدی ولا ادری۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ دوسروں کا حساب کرتے ہوئے زندگی گزار دیتے ہیں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنا حساب کرنے کی سوچ نہیں پیدا ہوتی، کبھی اپنے اعمال پہ نظر نہیں جاتے، کبھی ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا کہ میرے اعمال اس لائق ہیں کہ میں اللہ کا سامنا کر سکوں۔ اللہ کے واسطے آج ایک ڈر اللہ کا پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، پورا معاملہ سکون سے زمانے میں ایک نیا سماج کے اندر ہر برائی ختم ہو سکتی ہے۔ صرف جڑ یہ ہے کہ اللہ کا ڈر پیدا کیا جائے۔ اور جانتے ہیں اللہ کا ڈر یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ ہر اعمال پر انسان کو فوقیت دے دیتی ہے۔ مشکات کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رجل لم يعمل خیرا قط۔ بیان کرتے ہیں میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسا انسان تھا جس نے پوری زندگی ایک بھی خیر کا کام نہیں کیا تھا۔ اللہ اکبر! آج بہت جلد ہم کسی کی جنتی اور جہنمی ہونے کے فیصلے سنا دیتے ہیں۔ میرے آقا کہتے ہیں پوری زندگی ایک بھی خیر کا، کوئی بھلائی کا اچھا کام نہیں کیا تھا۔ فلما حضرہ الموت، جب موت کا وقت قریب آیا
تو جب موت نگاہوں کے سامنے ہو انسان کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے. وہ ڈر گیا اور ڈرنے کے بعد اپنے بچوں کو بلایا اور وہ بنی ہے اور اپنے بچوں کو بلا کر ایک وصیت کی. اس نے کیا وصیت کی؟ اس نے کہا سنو، اذا مات، جب میں مر جاؤں، فحرقوه، مجھے جلا دینا، اور جلانے کے بعد ثم ذروا نصفه فی البر ونصفه فی البحر، اور جلانے کے بعد سے میری آدھی راکھ کو ہواؤں میں اڑا دینا، آدھی راکھ کو سمندر میں بہا دینا. کیوں؟ آگے کہنے لگا لئن قدر اللہ علیہ لیعذبنہ عذابا لا يعذبہ احدا من العالمین. جانتے ہو میں اس لیے کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں اتنا بڑا پاپی، اتنا بڑا مجرم ہوں، اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ اگر مجھے اللہ کا مقابلہ، اللہ کا سامنا ہو جائے تو اللہ مجھے ایک ایسی عذاب دے گا کہ آج تک کسی کو ایسی عذاب نہ دیا ہوگا. میں اللہ سے بچنا چاہتا ہوں. میرے اعمال اتنے برے ہیں کہ میں اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا. مجھے جلا کر میرے راہ کو ہواؤں میں اڑا دینا، دریا میں بہا دینا. لہذا ایسا ہی لوگوں نے فَفَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ، اس کی موت ہو گئی تو اس کے بچوں نے ایسا ہی کیا جیسا کہ اس نے حکم دیا تھا، وصیت کی تھی. لیکن اللہ سے کون بچ سکتا ہے؟ فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، اللہ رب العزت نے سمندر کو حکم دیا، سمندر نے تمام راکھوں کو جمع کر دیا. فَأَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، فضاؤں کو اللہ نے حکم دیا اور تمام راکھ کو فضاؤں نے جمع کر دیا. پھر اللہ رب العزت نے اس انسان کو اس راکھ سے پیدا کیا اور پیدا کر کے پھر اللہ نے سوال کیا کہ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا، اللہ نے سوال کیا تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں جلانے کا، فضاؤں میں، سمندر میں بہانے کا حکم کیوں دیا تم نے؟ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا، کیوں تم نے ایسا کیا؟ وہ انسان پہلے سے ڈرا ہوا تھا اور ڈر گیا اور یوں کہنے لگا انت ربی، اے میرے مولا تو جانتا لِخَشْيَتِكَ کا، اے میرے مولا صرف اور صرف تیری ڈر کی وجہ سے. میرے اعمال اس لائق نہیں تھے کہ میں تیرا سامنا کر سکوں، تیرے ڈر، تیری خشیت کی وجہ سے میں نے ایسا کہا تھا. وَأَنْتَ أَعْلَمُ، میرے مولا تو خوب جانتا، اس کے علاوہ کوئی میری اور نیت نہیں تھی. آپ جانتے ہیں موت کے وقت کا توبہ بھی قبول نہیں ہوتا، لیکن اس بندے کا اللہ سے ڈرنا ایسا اللہ کو پیارا لگا. فَغَفَرَ لَهُ، اللہ نے اس کی مغفرت کا اعلان کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم اپنے اعمال پہ غرور کریں، تکبر کریں، گھمنڈ کریں. سب سے پہلی چیز جیسے بھی اعمال ہوں اپنے بارے میں ڈریں. جب انسان اپنے بارے میں ڈر پیدا کرے گا دوسروں پہ انگلی نہیں اٹھائے گا، دوسروں کی برائیوں کو نہیں اچھالے گا. ہم تو ایسے ہیں کہ جس کے اندر برائی نہیں ہوتی اسے بھی بیان کر دیتے ہیں. آپ کو بتاؤں، ایک زین ابن الحرملہ ایک صحابی ہیں، پہلے مسلمان نہیں تھے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، منافق تھے یہ، اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے دل میں نفاق ہے، زبان پر ایمان ہے. زبان سے تو آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، دل میں آپ کی محبت نہیں ہے، آپ میرے لیے ایمان کے لیے دعا کریں. اللہ کے نبی نے ان کی زبان کو یوں پکڑا اور زبان پکڑ کے اللہ نے کہا اے میرے مولا اس کے دل کو بھی زبان جیسا کر دے. جیسے نبی نے دعا کی دل سے پکار اٹھے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اے میرے مولا میں دل کی گہرائیوں سے آپ کی رسالت کو تسلیم کرتا ہوں اور آپ کی محبت کا اقرار کرتا ہوں. جب ایمان دل میں اتر گیا تو اللہ کے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ اب تک میں مسلمان نہیں تھا، منافق تھا، اس لیے اس مدینے کے اندر کتنے لوگ ہیں جو بظاہر آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ کے صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ کے جان کے دشمن ہیں، منافق ہیں. اے میرے مولا اور آپ کہیں تو ان کا نام بتلا دوں کہ آپ ان سے ہوشیار رہیں. غور کریں گے آج کوئی ہمارا دشمن ہو تو بے چین ہو جاتے ہیں، پتہ کریں کون ہے اس سے بدلہ لیا جائے. اللہ کے نبی نے کیسے اس امت کے گناہوں پہ پردہ ڈالا. اللہ کے نبی نے فرمایا زین نہیں، تمہاری جیسے جو آئے گا میرے پاس توبہ کرنے کے لیے میں اس سے توبہ کرا دوں گا، لیکن ان کی گناہوں کو نام کو ظاہر کر کے ان کو میرے نگاہوں کے سامنے رسوا مت کرو، کیونکہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میرے نگاہوں میں کوئی گر جائے.
اللہ کے نبی نے جانی دشمنوں کے ساتھ یوں پردہ پوشی کا معاملہ فرمایا. اور جانتے ہیں جب یہ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، خشیت پیدا ہو جائے گی جو نبی کے آنے کا مقصد ہے، اسی کو اللہ رب العزت نے بار بار کہ موت کے بعد کی زندگی کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کے سامنے سوال و جواب کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ سے سامنا کرنے کا ڈر پیدا ہو جائے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ. اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے یہی تو زمانے کے اندر تھا کہ عام طور سے لوگ اس سے بے پرواہ تھے. قرآن نے قسم کھا کر بیان کیا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. اللہ رب العزت نے لوگوں کو سمجھایا کہ تمہارا خیال یہ ہے کہ تم مر جاؤ گے، مٹی میں تمہاری ہڈیاں سڑ گل کے ختم ہو جائیں گی تو اللہ تمہارا نہیں اٹھائے گا. نہیں، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. سنو، اللہ کی طاقت یہ ہے کہ اس مٹی سے دوبارہ اللہ تم کو اٹھائے گا، تمہاری اس انگلی کے نشان میں بھی کوئی فرق نہیں آنے دے گا. یہی تو ڈر اللہ نے پیدا کیا، اللہ کے نبی نے یہی تو دنیا کے سامنے بیان کیا کہ اس دنیا کے بعد پھر جائیں گے اللہ کے پاس، پھر آپ کے ایک ایک اعمال کا حساب دینا ہوگا. تو اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اپنے اعمال کا محاسبہ پیدا ہو جائے، پھر کیسا معاشرہ بنے گا. آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی حدیث روایت کی جاتی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشترى رجل من كان قبلكم عقارا. جو اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے پھر انسان کیسے گناہوں سے بچتا ہے. بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان زمین خریدا، فوجد الذي في عقاره جرة فيها ذهب. زمین خریدنے کے بعد سے اس زمین کی جب کھدائی کرنے لگا تو فوجد الذي في عقاره جرة، تو اس نے ایک گھڑا اس میں پایا، فيها ذهب، وہ گھڑا سونے سے بھرا ہوا تھا. آج پورا تماشا یہ ہے کہ دوسروں کا حق لے لیا جائے، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں عام طور سے ہم ایماندار اس لیے ہیں کہ بے ایمانی کرنے کا موقع نہیں ملتا. اصل کمال یہ ہے کہ آپ کو موقع ملے پھر آپ اس وقت میں اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں. اصل انسانیت، انسانی ایمان یہ ہے، کوئی نہیں آپ کو روکنے والا، ٹوکنے والا. صرف اور صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے آپ نے اس گناہ کو چھوڑ دیا، واقعتاً آپ ایمان والے ہیں. وہ انسان جب زمین کی کھدائی کرنے لگا اس میں ایک گھڑا ملا اور فیہا ذہب، پورا سونا سے بھرا ہوا تھا. دل پہ ہاتھ رکھ کر آج کا معاشرہ اپنے دل سے پوچھیں، اگر ہمیں یہ خزانہ مل جائے کسی کو دکھانا گوارا کریں گے؟ لیکن وہ انسان فوراً اس گھڑے کو لیا اور آیا اس انسان کے فقال لہ الذی اشتری العقار، اس انسان کے پاس آیا جس نے زمین بیچا تھا اور آ کر کہنے لگا کہ خذ ذہبک عنی، یہ تمہارا سونا ہے، یہ سونے کو مجھ سے لے لو. یہ کہنے لگا کہ کیسا میرا سونا؟ تو اس نے کہا تمہارے زمین سے یہ سونا مجھے ملا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ فقال بائع الارض، زمین بیچنے والا کہا کہ نہیں، میں نے تو تمہیں بیچ دیا تھا. انما اشتریت العقار وما فیہا، جو کچھ زمین میں تھا وہ سب تمہیں میں دے دیا تھا، اب اس کا مالک میں نہیں ہوں. اور وہ کہنے لگا نہیں، میں نے تو زمین خریدی ہے تم سے، زمین کا پیسہ میں نے دیا ہے، اس سونے کا ایک گھڑا کا پیسہ تو میں نے نہیں دیا، اس لیے میرا نہیں تمہارا ہے. اور یہ کہا نہیں، میں نے زمین بیچی دی، جب یہ ملا تمہارے پاس یہ تھا، اس کے مالک تم ہو، میں اس کا مالک نہیں ہوں. لہذا وہ دونوں کے دونوں ایک انسان کے پاس آئے، اس کا فیصلہ اس کے سامنے آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، آپ اس کا فیصلہ کریں کہ اس کا مالک کون ہے. تو اس حاکم نے یہ فیصلہ سنایا. اس نے سوال کیا، قال الکما ولد، اس نے سوال کیا یہ بتاؤ کیا تم میں سے کسی کے پاس لڑکا نہیں ہے؟ فقال احدہما لی غلام،
تو ایک نے کہا کہ ہاں میرے پاس ایک لڑکا ہے. دوسرا فقال الاخر لی جاریۃ، دوسرے نے کہا کہ میری ایک بچی ہے. تو اس حاکم نے کہا انکح الغلام الجاریہ، جاؤ اس بچی کی شادی اس کے بچے سے کر دو، اور وانفقوا علیہما منہ، اور جو خرچ ہو اس پیسے سے اس کے شادی پہ خرچ کر دینا. وہ تصدقوا، اور شادی کرنے کے بعد بھی جو پیسہ بچ جائے اسے صدقہ کر دینا. جب اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تو ایسے معاشرے کے اندر برائیاں بچ جاتی ہیں. انسان لینے کے لیے دینے کے لیے لڑتے ہیں. ایک واقعہ اور میں سناؤں آپ کو. ایک اللہ والے کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ سہارنپور اسٹیشن سے وہ ٹکٹ لیے. ٹکٹ لینے کے بعد سے ان کے پاس کچھ سامان تھا. اب انہوں نے سوچا کہ سامان کو میں کیا کروں. پارسل کلرک کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے کہا کہ صاحب یہ میرا سامان ہے، آپ اسے بک کر دیجئے. کلرک نے ایک مرتبہ ایک نظر اٹھا کر اس سامان کو دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا کہ آپ اس سامان کو لے جا سکتے ہیں، اس کو بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے پھر دوبارہ اصرار کیا، نہیں صاحب یہ میرا سامان ہے اور میں چاہتا ہوں اسے بک کر دیا جائے. تو انہوں نے کلرک نے پھر ایک نظر اٹھا کر دیکھا اور سمجھانا شروع کیا کہ صاحب اگر آپ کے کہنے کے اعتبار سے، قاعدہ اور قانون کے اعتبار سے 1-2 کلو زیادہ بھی ہو تو اتنے کم کے لیے آپ بک کرانے کی زحمت کیوں کر رہے ہیں، آپ لے جائیں اس سامان کو. یہ اصرار کرنے لگے اللہ کے ولی اور کہنے لگے نہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے سامان کو آپ بک کریں. تو انہوں نے کہا، یہ جھنجھلا گیا کلرک اور کہنے لگا ہی سیمز میڈ، اپنے ساتھی سے کہنے لگا یہ تو پاگل لگتا ہے کوئی. وہ سمجھ رہا تھا ان کے قدیم لباس کو، کرتے پاجامہ کو دیکھ کر انگلش سے نابلد ہوں گے. اس نے کہا ہی سیمز میڈ، یہ تو کوئی پاگل لگتا ہے. جیسے کلرک نے یہ بات کہی یہ فوراً بول اٹھے آئی ایم ناٹ میڈ، نہیں میں پاگل نہیں ہوں. پھر انہوں نے کہنا شروع کیا، سنو یہ جو تم بیٹھے ہو یہ تمہارا حق نہیں ہے کہ کسی کی تم حق مار دو. یہ ریلوے کا حق ہے اور ایک مسافر کی ذمہ داری ہے کہ اس ریلوے کا حق ادا کرے، اور کسی کلرک کو یہ پاور نہیں ہے کہ ریلوے کا حق منسوخ کر دے. اور اگر کوئی مسافر اگر یہ حق نہیں دیتا ہے تو پھر وہ مجرم اور چور ہوگا. نہ جانے اس اللہ والے کی زبان میں کیا تاثیر تھی. جیسے آپ نے اتنی تقریر کی وہ مرعوب ہو گیا اور خاموشی کے ساتھ اس نے رسید بنائی، رسید ان کے حوالے کر دی، سامان کو بک کر دیا. اور جب یہ جانے لگے تو اس کلرک نے کہا یہ نہ جانے کوئی انسان ہے یا فرشتہ ہے، اور اگر یہ انسان ہے تو کاش اس دنیا کا ہر انسان ایسا ہی ہو جاتا، یہ دنیا یہ سورگ ہو جاتی جو کہ آج جہنم کا نمونہ بنی ہے. جب اللہ کا ڈر دل میں آتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، حساب و کتاب کی فکر ہوتی ہے، اللہ سے سامنا کرنے کا خوف دل میں ہوتا ہے، تو برائی کا موقع ملتا ہے پھر بھی انسان نہیں کرتا. اور بظاہر دکھاوٹی ایمان ہو تو تھوڑا سا موقع ملے ہم نماز پڑھتے ہیں، جب معاملات کی باری آتی ہے ہم ایسے بے ایمان ہو جاتے ہیں کہ ہماری نماز بھی اس سے بدنام ہو جاتی ہے. اللہ کے واسطے آج ہم نے سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ کا جلسہ منعقد کیا ہے. آج یہ عہد کر کے اٹھیں اس جلسے سے جانے کے بعد ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ ہمارے اس کام کی وجہ سے ہمارا یہ جلسہ بدنام ہو، ہمارے اس کام کی وجہ سے ہمارے دین پہ حرف آئے، ہمارے نبی پہ لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع ملے. یہی اس جلسے کا سب سے بڑا پیغام ہوگا. اللہ سے دعا کریں اللہ رب العزت ہمارے دل کے اندر بھی اپنی خشیت نصیب فرمائے اور ہم سب کو بھی ایمان کامل کی دولت سے سرفراز فرمائے. وما علینا الا البلاغ.